کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مصر کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک گیزا کے عظیم اسفنکس کا ذکر قدیم ہیروگلیفکس میں سے کیوں نہیں کیا گیا ہے؟ اس کی بڑے پیمانے پر سائز اور تاریخی اہمیت کے باوجود قدیم مصری متن یا نوشتہ جات میں سے کسی میں اسفنکس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آج کے گہرے غوطہ پر اسفنکس کی اصل کے بارے میں ان گنت نظریات اور قیاس آرائیاں ہوئیں۔ ہم عظیم اسفنکس کے اسرار اور قدیم مصری ریکارڈوں میں اس کی عدم موجودگی کی ممکنہ وجوہات کی تلاش کریں گے۔ گیزا کا عظیم اسفنکس شیر کے جسم اور انسانی سر کے ساتھ ایک پرانیک مخلوق کا ایک بہت بڑا مجسمہ ہے۔ یہ خیال کیا گیا ہے کہ فرعون کافرا کے دور میں 2500 قبل مسیح کے قریب تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ 66 فٹ کی اونچائی پر کھڑا ہے اور اس کی لمبائی 240 فٹ ہے۔ اسفنکس صدیوں سے آثار قدیمہ کے ماہرین اور مورخین کے لیے دلکشی کا موضوع رہا ہے، جس نے اپنے اصل مقصد اور اصلیت کو ننگا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسفنکس کا سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ اس کا ذکر قدیم ہیروگلیفکس میں سے کسی میں نہیں ہے۔ قدیم مصریوں کو ان کے پیچیدہ ریکارڈ رکھنے کے لیے جانا جاتا تھا، اور انہوں نے اپنی روزمرہ کی زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو تحریری طور پر دستاویز کیا تھا۔ انہوں نے مندروں، اہراموں اور دیگر ڈھانچے، اور یہاں تک کہ ان کی لڑائیاں اور فتوحات کی تعمیر ریکارڈ کی۔ اس کے باوجود ان کی کسی بھی عبارت میں اسفنکس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو کیوں اسفنکس قدیم مصری ریکارڈوں سے غیر حاضر ہے؟ اس اسرار کی وضاحت کے لیے متعدد نظریات پیش کیے گئے۔ ایک نظریہ سے پتہ چلتا ہے کہ اسفنکس اصل میں قدیم مصریوں نے نہیں بنایا تھا، بلکہ اس سے پہلے کی تہذیب کے ذریعہ جو اس علاقے میں موجود تھا۔ یہ نظریہ اس حقیقت پر مبنی ہے کہ اسفنکس پانی کی وجہ سے کٹاؤ کے آثار دکھاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسے وقت کے دوران تعمیر کیا گیا تھا جب یہ علاقہ سرسبز اور سبز تھا، بجائے اس کے کہ آج کا دن ہے۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسفنکس اٹلانٹسا کسی اور قدیم تہذیب نے تعمیر کیا ہو جو مصریوں کی پیش گوئی کرتا ہے۔ ایک اور نظریہ سے پتہ چلتا ہے کہ اسفنکس قدیم مصریوں نے تعمیر کیا تھا، لیکن ان کی تحریروں میں اس کا ذکر کرنے کے لیے یہ اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس نظریہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسفنکس طاقت کی علامت کے طور پر یا کسی فرعون کی یادگار کے طور پر تعمیر کیا گیا ہو، لیکن یہ اتنا اہم نہیں دیکھا گیا تھا کہ ہیروگلیفکس میں ریکارڈ کیا جا سکے۔ پھر بھی ایک اور نظریہ سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم مصری متن میں اسفنکس کا تذکرہ کیا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریکارڈ ضائع تباہ ہو گیا ہے۔ اس نظریہ سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم مصر کی کچھ کھوئی ہوئی کتابوں میں اسفنکس کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ قدیم مصری ریکارڈوں میں اسفنکس کے ذکر نہ ہونے کے باوجود، جو صدیوں کے دوران ملک کو درپیش ہنگامہ آرائی کے مختلف حملوں اور ادوار کے دوران تباہ ہو گئے تھے۔ کچھ سراغ ایسے ہیں جو تجویز کرتے ہیں کہ قدیم زمانے میں یہ ایک اہم ڈھانچہ تھا۔ مثال کے طور پر، اسفنکس گیزا کے اہراموں کے قریب واقع ہے، جو فرعونوں کے مقبرے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسفنکس کی کچھ مذہبی یا روحانی اہمیت ہو، شاید فرعون کی جانوں کے سرپرست کی حیثیت سے۔ اس کے علاوہ، خود اسفنکس پر کچھ شلے موجود ہیں جو تجویز کرتے ہیں کہ یہ ایک اہم ڈھانچہ تھا۔ مثال کے طور پر، اسفنکس کے سینے پر ایک تحریر ہے جو پڑھتا ہے، سورج خدا را سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسفنکس سورج گاڈ را سے وابستہ ہو سکتا ہے، جو قدیم مصری پینتھیون کا سب سے اہم دیوتا تھا۔ آخر میں، گیزا کے عظیم اسفنکس کا معمہ پوری دنیا کے لوگوں کو سازش اور متوجہ کرتا رہتا ہے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ قدیم مصری ہیروگلیفکس میں اسفنکس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قدیم زمانے میں یہ کوئی اہم ڈھانچہ نہیں تھا۔ اسفنکس قدیم مصریوں کی آسانی اور تخلیقی صلاحیتوں کا ثبوت ہے، اور یہ حیرت کی تحریک جاری رکھے ہوئے ہے، اور جو بھی اسے دیکھ رہے ہیں ان میں حیرت اور حیرت کا باعث ہے۔